دیکھیں ایک بندر کو دیکھیں، انسان کو دیکھیں، ہر چیز میں مختلف ہے، بال مختلف ہے، جلد مختلف ہے، یہ چہرہ مختلف ہے، ابرو مختلف ہے، آنکھیں مختلف ہے، قوت بینائی مختلف ہے، ناک مختلف ہے، ناک کا اسٹرکچر مختلف ہے، اسمیل کا قوت مختلف ہے. آدم علیہ السلام اس دنیا پہ پہلے انسان تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے کوئی انسان ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو سائنٹسٹ نے اکثر ہمارے پاس اسکلز ایسے ملے ہیں جن کی ایج 2 لاکھ 3 لاکھ سال پرانی ہے، اور ان کا اسپیسیفک جو ڈی این اے ہے نا وہ شفٹ ہو رہا ہے بندروں کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس اسپیسیفک ٹائم کے ایج کے جو ہمیں اسکلز ملے ہیں وہ انسانوں اور جو بندر ہیں ان کے درمیان کا ڈی این اے، وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم نیچے ہڈیوں کی طرف جاتے ہیں وہ ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے بندروں کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چین بن رہی ہے جو کہ بندروں سے شروع ہوئی ہے اور انسانوں کی طرف جا رہی ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، بھائی جی بات کریں جی. تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا کے ہیں، تو یہ درمیان والی جو سپیشیز ہیں وہ آج تک ابھی ہمیں اس ٹائم کوئی بھی اس طرح کی سپیشیز نہیں ہے جن کا ڈی این اے ان چیزوں سے میچ ہو جائے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، تو یہ پہلے ہڈیاں جو ملی ہے وہ کس چیز کی ہڈیاں؟ آپ سن لو بھائی اچھی طرح سے. دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ملحد حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے تھے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ نہ کوئی شیعہ حدیث ہے نہ قرآن کی ورس ہے. بائبل میں بھی ایسا ورس نہیں ہے، بائبل میں ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے تھے. بعض بائبل اسکالرز نے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کی عمریں نکال دی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی یہ عمر ہے، نوح کی یہ عمر، اس کو ملا کے انہوں نے 6000 سال بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو بائبل میں بھی ایسی کوئی تصریح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے تھے. یہ ایک نقطہ. جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 6000 سال کا رٹا جو لگاتا ہے نا، وہ ایک ایسا بہتان ہے جس کا کوئی قائل نہیں ہے، نہ کرسچن اس کے قائل ہے اور نہ ہم مسلمان اس کے قائل ہیں. بالکل کرسچن قائل بھی ہوں تو اس میں کام ہی نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی این اے سجیسٹ کرتی ہے کہ انسان بندر سے بنی، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں. ڈی این اے جینیٹکس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کہ میوٹیشن کے ذریعے ڈی این اے شفٹ ہو رہا ہے نا انسانوں کی طرف. نہیں ہو رہا. یہ آپ بالکل آپ غلط بیانی سے، یا آپ کو تو پتہ نہیں ہے یا تو آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. نہیں، ایسا میں نے جتنی ریسرچ کی اس میں یہی میں نے پایا کچھ کہ بھی انسان نہیں، ایسے جو ہے کوئی بات نہیں ہے. ایسے ڈی این اے جینز کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں تبدیل ہوتی ہو، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور یہ بھی حادثاتی طور پر. یہ پتہ ہے آپ کو ایک کی طرح کہ حادثہ یعنی غلطی سے، کیونکہ جب دیکھیں انسان کے ہر سیل میں جینز ہوتے ہیں نا، انسان کے ہر سیل میں جینز ہوتے ہیں. مثلا ابھی ہمیشہ ہمارے بدن میں جو سیلز ہیں یہ ٹوٹتی رہتی ہیں، مرتی رہتی ہیں اور نئی سیلز بنتی جاتی ہیں ہمیشہ، ہر وقت 24 آورز. اور یہ جینز جو ہے رائبوسومز میں ہوتی ہیں، نیوکلیس میں ہوتی ہیں. ان کا تو ہے وہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی اسپیشی بننے سے اور ریپروڈکشن سے. ریپروڈکشن جو ہوتا ہے صرف اسپرم اور ایگ میں ہوتا ہے. وہ سیلز جو آپ کے مرد کے اسپرم میں ہوتا ہے اور عورت کے ایگز میں ہوتا ہے، صرف اور صرف نئی نسل اس سے بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں پر اگر کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو یہ خطا اس سے کہتے ہیں یہ غلطی سے، کیونکہ جین کی جو کاپینگ ہوتی ہے اس سے ایک نئی انفارمیشن ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ کا اگر دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ کتاب دے دیتا ہوں، اس میں ایک صفحہ ہے، یہ بخاری ہے. دیکھیں اس کا ایک صفحہ لے لیں نا، اس کے صفحے کو آپ کاپی کر لیں. یہ بخاری ہے. ہاں بخاری ہے. بخاری کو آپ لے لیں، اس میں سے ایک پیج ہے، اس کو کاپی کر لیں نا. یہ جینز جو ہے اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ بخاری کا ایک صفحہ جو ہے نا، جینز کے جینوم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ملینز مرتبہ وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اگر آپ اس کو کاپی کر لیں، کاپی کرنے میں غلطی ہو جائے تو اس میں انفارمیشن لاس ہوتا ہے یا انفارمیشن بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، انفارمیشن لاس ہوتا ہے، لازمی بات ہے. جب کاپی میں کرنے میں غلطی ہو جاتا ہے، اس سے کوئی نئی چیز نہیں بنتی، جو چیز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ٹھیک ہے. جو چیز ہے وہ خراب ہو جاتی. پہلی بات یہ ہے کہ میوٹیشن ہمیشہ مضر ہوتی ہے، اتنی مائنیوٹ ہوتی ہے، اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے نئی اسپیشی تو نہیں بنتی. مثلا ایک شخص ہے، اس کی آنکھ جو ہے مثلا
म्यूटेशन की वजह से बाप बेटे की आंख इतनी, उसकी नस्ल में इतनी आंखें तेज नहीं होती, उसकी आंखें जरा कुछ उसकी बिनाई में तेजी है, वो तेजी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि ड्रास्टिकली डिफरेंट हो, वो कुछ ज्यादा होगी, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, वहां पे जो जीन पूल है, जहां पे वो बेटा शादी करेगा या जहां पे वो कॉपुलेट करेगा, जहां से वो नई नस्ल पैदा करेगा, वहां पे वो किसी दूसरे के पास वो जीन तो है नहीं। सुन रहे हैं ना मेरी बात को? जी जी मैं सुन रहा हूँ। किसी दूसरे, वो सिर्फ एक ही, इस तरह तो नहीं कि एक हादसे में एक ही हादसा सबके साथ पेश आया। देखें, अगर एक जगह पे 10,000, एक पॉपुलेशन में 10,000 बेटे पैदा होते हैं एक साल में या एक जनरेशन में, उन सब में तो ये तो पैदा नहीं होता कि सब में ये म्यूटेशन पैदा हो। वो एक ही जगह पैदा होता है ना, कि उसकी आंखें मसलन ज्यादा तेज हो गई या उसके बाजू में कुव्वत ज्यादा आ गई है, ठीक है ना, आज़ादी तौर पर जीन म्यूटेशन की वजह से। अब वो किसी और के पास तो है नहीं वो इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक फर्द में है, तो वो तो इसी पॉपुलेशन में शादी करेगा ना, या शादी अगर नहीं है हैवानात में, रैबिट्स हैं या चूहे हैं, तो उधर ही वो उसके मेटिंग करेगा। तो जब मेटिंग करेगा, किसी और के पास तो है नहीं, वो तो सबको पता है कि 1-2 जनरेशन में वो इंफॉर्मेशन पर लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात आप मेरी? ठीक है। अब उसके मसलन अभी आप एक पाकिस्तानी को ले लें, पाकिस्तानी के जो फीचर्स हैं, या एक गोरे को ले लें या एक चूहे को ले लें, चूहे के एक खास नस्ल का चूहा है, उसको आप लेके जाएं दूसरे पॉपुलेशन में, एक चूहा सफेद है मतलब उसका साइज मुख्तलिफ है, दूसरे पॉपुलेशन चूहों की है उसका साइज मुख्तलिफ है, उसका रंग भी काला है। 2-3 नस्ल के बाद, 3-4 नस्ल के बाद, 5 नस्ल के बाद, ये जो जीन्स थे चूहे के सफेद वाले के, ये खत्म हो जाए, लॉस हो जाएंगे। 10 नस्ल के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उसका आसार भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। एक गोरा जब जाता है अफ्रीका में शादी करता है, ठीक है ना, उसका जो नेक्स्ट नस्ल होगा, जो जब वो काले से शादी करता है तो मिक्स होता है, 4, 5, 6 नस्ल, 10 नस्ल के बाद वो बिल्कुल वो मह हो जाता है, उसके जीन्स खत्म हो जाते हैं, वो लॉस हो जाता है। समझ आ रही है ना बात आपको? जी जी मुझे समझ आ रही है। बात यह है कि जीन में जब म्यूटेशन आ जाता है, वो हमेशा उससे इंफॉर्मेशन लॉस होता है, वो मुज़िर होता है, उसका फायदा नहीं होता। अब हम अगर फर्ज भी करें ना कि 1 in a billion, लाखों में करोड़ों म्यूटेशंस में एक ऐसा हादसा पेश आया कॉपिंग में कि उसमें जो है उसका नतीजा मुफीद है, फायदेमंद है। ये फायदेमंद नतीजा जो निकला ये इतना ड्रास्टिक नहीं है कि बंदर इंसान बन जाए, ये कभी नहीं होता। ये एक छोटा सा उसमें एक बहुत क्या होता है नतीजा, उसका नतीजा ये होता है कि मसलन किसी चीज में कोई बेहतरी आ गई है, भाई कोई चीज ज्यादा, किसी के आंखें तेज हैं या किसी के मसलन कोई सर्द इलाका है तो उसके बदन में ज्यादा वुल है, ऊन है, या बाजू कवी है, या क़ुव्वत रफ्तार ज्यादा उसकी कुछ ज्यादा है, तो लेकिन वो कुछ नस्लों के बाद वो तो फिर ज़ाया हो जाता है। लेकिन अलायार साहब मेरा तो पॉइंट ये है, स्पीशी कहां से बनता है? स्पीशी तो इस तरह तो नहीं बनता ना। देखे एक बंदर को देखे, इंसान को देखे, हर चीज में मुख्तलिफ है, बाल मुख्तलिफ है, जिल्द मुख्तलिफ है, ये चेहरा मुख्तलिफ है, अबरू मुख्तलिफ है, आंखें मुख्तलिफ है, क़ुव्वत बिनाई मुख्तलिफ है, नाक मुख्तलिफ है, नाक का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, स्मेल का क़ुव्वत मुख्तलिफ है, होंठ मुख्तलिफ है, दांत मुख्तलिफ है, जबान मुख्तलिफ है, सांस लेने का तरीका मुख्तलिफ, हर चीज मुख्तलिफ है। ये जो है म्यूटेशन से कभी नहीं बन सकती, ये एक्सीडेंटली कभी एक स्पीशीज। अब जो है ना ये बात बड़ा तवील है, अगर हम आ जाए ना कि ये क्या एक्सीडेंटली बन सकता है, मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए तैयार हूं कि अगर ये जमीन का जो उम्र है ना, जमीन का उम्र जो पैलियोंटोलॉजी में बताता है कि कितना है, तकरीबन 2.5 बिलियन ईयर्स है ना, 2 ज्यादा लेने 3 देखें, और आपका जो बिग बैंग है 14 बिलियन ले लें, 14 बिलियन ईयर्स है। देखें बिग बैंग 1 बिलियन साल, 1 बिलियन मरतबा भी तकरार हो जाए फिर भी काफी नहीं है, फिर भी इतना टाइम नहीं देता। और स्पीशीज जो है ना, जमीन की उम्र जो है 2.5 बिलियन है, लेकिन स्पीशीज का उम्र तो इतना नहीं है। स्पीशीज का उम्र कितना है? स्पीशीज का उम्र है तकरीबन अक्सर स्पीशीज 100 मिलियन है। ये जो अक्सर हम जिंदा जानों को देखते हैं, ये सडनली अपीयर हो गए हैं जमीन में, इस तरह नहीं है कि ये 2 बिलियन साल से हैं, ये सडनली अपीयर हो गए, यानी उसके आसार। मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। जी सर बोले। वो ये कि ये सडनली अपीयर नहीं हुए, सबसे पहले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हड्डियां मिली हैं, उसके बाद वो जैसे जैसे स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, स्पीशीज जो अपीयर हो गए हैं, स्पीशीज का आपको नहीं मिलेंगे कि स्पीशीज जो बहुत पुराने, स्पीशीज न्यू है, स्पीशीज बहुत जदीद है।
اور پھر میرے بھائی عرض یہ ہے کہ میں کیا عرض کر رہا تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ میوٹیشن میں آپ کو میتھمیٹیکلی پروف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر زمین کو تو چھوڑ ہیں، یہ 100 ملین ایئرس جب سے اسپیشیز پیدا ہو گئے ہیں اس کو تو چھوڑ ہیں، جو یہ بگ بینگ 1 بلین مرتبہ 10 بلین 1000 بلین مرتبہ بھی تکرار ہو جائے، اتنا ٹائم کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ چھوٹا سا میوٹیشن اس میں پیدا ہو جائے کہ جس سے ایک امپروومنٹ پیدا ہو کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی کے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں ویریبلز اتنے زیادہ ہیں، ویریبلز اتنے زیادہ، وہ اب اس کا وہ میتھمیٹیکلی اس کا بیان کرنے کا طریقہ کار الگ ہے۔ اب آتے ہیں، آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، نہیں، یہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پہلے انسان ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں عقیدہ کیا ہے، تھوڑا سا بیان میں بتاتا ہوں، تو ہمارے ہاں دیکھیں خلقت کے احادیث جماعت مخالفین کے پاس نہیں، شیعوں کے پاس بہت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ کتاب توحید ہے شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، یہاں پر میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، ایک منٹ، یہاں پر حدیث ہے صفحہ نمبر 177 میں، یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، لعلک ترى ان اللہ انما خلق هذا العالم الواحد، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی دنیا پیدا کیا ہوئی ہے، وترى ان اللہ لم يخلق بشرا غیرکم، اور کیا تم سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں انسان بنایا، تم اور انسان نہیں ہے اور بشر نہیں ہے، بلا ولقد خلق اللہ الف عالم، نہیں، اللہ تعالیٰ نے الف عالم، ہزار دنیا پیدا کی، 1 ملین دنیا، والف آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم سے پہلے لاکھوں آدم پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پہلے لاکھوں آدم تھے، وانت فی آخر تلک العوالم واولئک الآدمین، آپ آخری آدم کے زمانے میں رہتے ہیں، آخری آدم۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں پر انٹیلیجنٹ لائف موجود تھا زمین پر، اور ان کا شکل و صورت بھی آدم علیہ السلام جیسا ہوا ہوگا۔ یہ ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے بشر تھے، نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، ہم آدم کی نسل سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا ہے، مٹی سے خلق کیا، ان کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے آدم کا، لیکن آدم سے پہلے بشر موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہڈیاں ابھی ملی ہیں وہ ان بشر کی، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ یہ ہڈیاں کن کی ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہڈیاں مثلاً اللہ کے مخلوقات میں سے میں نہیں جانتا۔ دیکھیں یہ جو نیانڈرتھالز کی بات ہو رہی ہے کہ نیانڈرتھالز کی موجود ہیں، تو زمین پہ ایسے موجودات ہوئے ہوں گے جن کا شکل آدم سے ملتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے وہ بات بھی کرتے تھے، مثلاً ان کے پاس اسپیچ بھی تھا، انٹیلیجنس بھی تھا، یہ کوئی بعید نہیں ہے، احادیث میں اس کا ملتا ہے، اس کی تائید ملتی ہے۔ اب یہ جو ڈی این اے ملی ہیں، یہ تو ہم تو نہیں کہہ سکتے یہ کن کی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ انسان نہیں تھے، یعنی بشر نہیں تھے، یہ کوئی اور اسپیشی تھے، تو پھر کوئی اور اسپیشی تھے، تو اس سے یہ ہمارے مذہب کی تائید ہے، ہمارے مذہب میں اس کی تائید کرتا ہے، اس کے مخالف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ تو اب سن لیں، دیکھیں اب جہاں تک ایوولوشن کا تعلق ہے نا، اب یہ اصل بات ہے کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی کو جنریٹ کرتی ہے، وہ بھی ایکسیڈنٹلی۔ یہ جو ایکسیڈنٹ اس طرح کرتی ہے، آپ کبھی خود بیٹھیں اور اس کا اندازہ کریں کہ وہ کیسے جینز میوٹیشن اور جین ڈپلیکیشن میں کہ اس کے کاپینگ میں اتنی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی عقل بیٹھ کے سوچ لے، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں مثلا اس کتاب کو، یہ بخاری کی کتاب ہے، اس کو کاپی کرتے 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 میں مثلا شیکسپیئر کی کتاب بن جائے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ بخاری کی کتاب انسان جین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جس میں جو انفارمیشن ہے نا، اور انسان کے جینوم میں جو انفارمیشن ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ وہ انسان کا جینوم بہت ہی مختلف ہے، یہ آپ اس کو کاپی کرتے کرتے یہ کبھی شیکسپیئر نہیں بنے گا بھائی، کبھی غلطی ہو جائے گی، غلطی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس کو کاپی کرتا ہے، بخاری کی کتاب کو پیج بہ پیج کاپی کرتا ہے، کبھی کبھار اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے یہ نئی کتاب نہیں بنے گی، اس میں جو انفارمیشن یہ کتاب خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس سے یہ شیکسپیئر نہیں بنے گی۔ بات یہ ہے سوچنے کی، جو رچرڈ ڈاکنز یہ لوگ کہتے ہیں نا، جو مائکرو بایولوجسٹ ہیں کہ ہاں ایوولوشن کو پروموٹ کرتے ہیں کہ حادثاتی طور پر یہ ہر ڈائریکشن میں ایوولوشن موو کرتی ہے، اور جو بیسٹ پاسبل سولوشنز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر اڈاپٹ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک گراؤنڈ ہے، اس میں خرگوش رہتے ہیں، جو خرگوش تیزی سے بھاگیں گے وہ بچ جائیں گے لومڑیوں سے،
اور ہوگا یہ کہ پھر آخر پہ وہ صرف خرگوش بچیں گے، ان کی ٹانگیں لمبی ہوں گی اور وہ جو لومڑیوں کو کیا نام کہتے ہیں ڈاج کر دیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایوولوشن ہر سائڈ پہ جاتی ہے، لیکن جو سروائیو کر جاتا ہے اس پوائنٹ کے اوپر وہ آگے جنریشن جو ہے وہ یہ آگے بات move کر بالکل جاتی صحیح ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ایک چیز جو فٹ ہے وہ سروائیو کرتا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، جو خرگوش ہیں وہ زیادہ تیز بھاگتے ہیں وہ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور جو خرگوش آہستہ چلتے ہیں ان کی نسل ختم ہو جائے گی. بات بالکل صحیح ہے. لیکن یہ خرگوش جا کے مثلا بلی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک اسپیشیز، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. دیکھیں نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، جو چیزیں فٹ نہیں ہے نا، ہاں نہیں وہ بہت، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن، یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ جین کی ڈپلیکیشن سے ہوگا نا. جین کی ڈپلیکیشن اس کو اجازت نہیں دیتی. یہ جو فرماتے ہیں کہ یہ جین کی ڈپلیکیشن کی وجہ سے ایک حیوان دوسرے حیوان میں تبدیل ہوگا. میں نے عرض کیا نا کہ اگر یہ آپ بگ بینگ کو 1 ٹریلین مرتبہ بھی تکرار کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے اس میں کہ اس کو ایکسپلین کریں کہ غلطی کی وجہ سے حادثاتی طور پر. میں اس کتاب کو کاپی کر رہا تھا پین لے کے نا، ہم یہاں پہ 1 لاکھ لوگوں کو بٹھائیں بھائی، 1 لاکھ لوگ اس کو کاپی کریں، بخاری کو پین لے کے کاپی کر رہے ہیں بھائی. اور یہ مثلا آپ اس کو میتھمیٹیکلی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے تبدیل ہو جائے شیکسپیئر کی کتاب میں، اس کو کتنے سال لگیں گے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ میتھمیٹیکلی بگ بینگ 1 ٹریلین مرتبہ بھی تکرار ہو جائے اس کے لیے کافی نہیں ہے، نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو جو بندر جب انسان بن جاتا ہے وہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ بخاری شیکسپیئر میں تبدیل ہو جائے، اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ نہیں ہوگا. یہ کہ مثلا اگر یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر مثلا کبھی کوئی بیماری آتی ہے، بیماری میں جو فٹ لوگ سروائیو کرتے ہیں نا، یا کوئی ایسے درندہ آ جاتا ہے کہ وہ خرگوشوں کو کھا لیتا ہے، اس میں جو کمزور خرگوش ہو جائیں گے ان کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو. یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن یہ دوسری اسپیشی میں جو تبدیل ہوتی ہے ہم اس کو نہیں مانتے بھائی. مگر اس کے پیچھے کوئی دوسرا ہاتھ ہو، غیبی ہاتھ ہو، وہ بالکل صحیح ہے. اگر غیب کی جانب سے اگر ڈیوریشن کو بہت زیادہ لمبا کر دیا جائے تو کیا اس بات پہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ ایک چیز دوسری اسپیشی میں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ نے تو کہا ہے نا کہ ابھی صرف ٹائم کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا. اگر 100 ٹریلین دیکھیں اسپیشیز جو پیدا ہوئی ہے نا، اکثر اسپیشیز کی ایج جو ہے 100 ملین سال ہے، 50 ملین سال ہے، 10 ملین سال ہے. یہ تو ٹائم تو بہت کم ہے، یہ تو ٹائم تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ نا تو اور دنیا کی عمر کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر کے لیے اس کے ٹائم اگر زیادہ بھی دے دیں نا. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، دیکھیں ہماری جو زندہ جان چیزیں ہیں نا، یہ ان کے اجزاء نیچر میں نہیں ملتے. دیکھیں ہمارے جو اجزاء ہیں، پروٹین وغیرہ، جو امینو ایسڈز ہیں جن سے سیل بنتے ہیں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ اس کے لیے زندہ جان ہونے کی ضرورت ہے. صرف زندہ جان کو پیدا کر دیتی ہے. فرسٹ سیل کی آپ جب بات کرتے ہیں، فرسٹ سیل کا بننا ناممکن ہے. فرسٹ سیل کے لیے جینوم کا ہونا ضروری ہے. یعنی پہلا جو سیل ہوگا وہ بخاری ہوگا. اس میں اتنا کمپلیٹ، اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے، اس کا کیا ہونا چاہیے، اس کا نیوکلیس ہونا چاہیے، اس کا جو ہے ممبرین ہونا چاہیے. اس کے بغیر وہ سیل بن ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر اگر جینز نہیں ہے تو وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتا، اس کا دوسرا بن نہیں سکتا. سمجھ رہے نا؟ تو یہ اور اس کے اجزاء بھی ایسے نہیں کہ نیچر میں ملتے ہیں. نیچر میں جو زندہ جان چیزیں کے اجزاء ہیں، ابھی ہم اگر یہ نیچر میں رکھ دیں فوراً آکسیڈیشن کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آکسیڈیشن کی وجہ سے، اور اب زمین میں ہر جگہ آکسیجن ہے، ہر جگہ آکسیجن ہے. تو وہ جو پہلا سیل بنا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا سیل جو بنا ہے، جو آپ کہتے ہیں سب کا باپ وہی سیل ہے، اس کا بننا ناممکن ہے. اس کے لیے بھی اگر آپ بگ بینگ کو 10 ٹریلین دفعہ تکرار کریں وہ نہیں بن سکتا ایکسیڈنٹلی. ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں کہ یہ سب چیزیں ایک دفعہ اچانک ظاہر ہوگی، کہ اس کے اجزاء بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے اجزاء بھی نیچر میں نہیں ملتے، کیونکہ یہ سب چیزیں اینیمیٹ جس سے ہم زندہ جان چیزیں بنتی ہیں، یہ زندہ جان اس کو صرف پروڈیوس کر سکتے ہیں. زندہ جان اس کو کوئی چیز، کیونکہ وہ اینیمیٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ناممکن ہے بھائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اگر آپ توجہ دیں کہ اس کا ایک بنانے والا ہے جو بہت ہی حکیم ہے. خود بخود یہ کبھی نہیں بن سکتا. یہ دنیا، یہ جہاں، یہ زندہ جان چیزیں جو گیاں ہیں، درخت ہیں، پلانٹس ہیں، ان کا بنانے والا ہے. خود بخود یہ کبھی نہیں بن سکتا.
ٹھیک ہے اللہ صاحب، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی کہ وہ 12 اماموں کو مانے، تو اس کا پھر آپ کے یہاں کیا حساب ہوگا آخرت میں؟ حجت اگر تمام، حجت تو تمام ہے بھائی، دلائل بہت واضح ہیں۔ اگر سپوز کریں وہ تو ہے، اگر کوئی لیکن شخص اگر ہے ایک بھائی بندہ وہ ایسے زنانی ہے بیچاری، کسی بات ہی سمجھ ہی نہیں آتی نا، وہ تو جنتی ہے بیچاری۔ ایسے لوگ جن کو بات سمجھ نہیں آتی ہے، اکثر اہل جن البلہ، جنت میں نہیں، اکثر جن کے لوگ پاس وہی علم سیدھے نہیں سادے پہنچا، لوگ ہوتے جن ہیں۔ کے پاس علم نہیں پہنچا۔ وہ ان کا امر یہ ہے، ان کا ہاتھ، ان کی جو عاقبت ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ چاہے ان کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کرے یا مغفرت کرے، ان کو جنت میں داخل کرے، یہ اللہ کے ہاتھ لیکن میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارا بیسک عقیدہ تھا، اگر بیسک عقیدہ نہیں مانا گیا تو پھر ایک انسان کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ مثال کے طور پہ اگر میں اللہ کا اگر انکاری ہوں معذور ہے، یا تو میں بیسک پھر عقیدہ کیسے؟ یہی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے یہی بتایا نا، بیسک عقیدہ یہی ہے، بیسک عقیدہ یہی ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، دیکھیں اگر کسی اس کا گناہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر پتہ نہیں تو ہے پھر تو ایک پھر شخص یہ جو اس پہ حساب کتاب نہیں نور ہوگا، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اس کا حساب کتاب کس پہ ہوگا؟ اس کے باقی اعمال پہ ہوگا، کہ اگر نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت پہ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ بھئی اس نے، یہ آدمی شیعہ تو نہیں ہوا، مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے بھئی اپنی ماں کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، یا اس نے کوئی ایسے کام کیا ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بھئی چلیں ٹھیک ہے، تو نے ایمان نہیں لایا، وہ تو تجھے پتہ نہیں تھا، اس بات پہ تجھے چھٹی ہے، لیکن تم نے بھئی تجھے یہ تو پتہ تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ یہ فعل انجام نہ دوں، اپنی ماں کو میں قتل نہ کروں، میں مثلا میرے پڑوسی کو اس کے منہ پہ، اس کے بچوں کے سامنے اس کو بے عزت نہ کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ وہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بھلے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرہ برابر وہاں پہ نیکی ہو وہ گم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کا حساب لے گا، ٹھیک ہے نا۔ ومن یعمل مثقال پھر ذرۃ شرا یرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی وجہ سے بخش دے، جنت میں داخل کرے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، بالکل کر سکتا ہے اللہ۔ تو پھر اگر ایک شخص جو نارتھ کوریا میں پیدا ہوا ہے، آپ کے مطابق وہ جنت پہ جائے گا؟ میں نے کہا کہ اس کی عاقبت آخرت میں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے اس کے اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دے، یا اس کی برے اعمال کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بہرحال اس کو کیا یہ اللہ کا ایمان نہ اختیار ہونے ہے کی کہ وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے، یہ حساب اس سے نہیں لگا کہ بھئی تو کہ مسلمان کیوں نہیں ہوا نا، وہ تو اس کو پتہ ہی جب نہیں چلا کہ مسلمان اور اسلام ہوتا کیا چیز ہے۔ تو پھر اس شخص کے پاس کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ، اس نے پوری زندگی اچھے اعمال کیے ہوں لیکن وہ ایمان کے اوپر نہیں مرا، تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر کسی نے اچھے کام انجام دیے ہیں اور اسلام کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے اچھے کام انجام دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کام کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جائے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک چھوٹا سا بھی ذرہ برابر نیک عمل انجام دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا جزا عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ تقیہ کس حد تک جائز ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، تقیہ مال یہ ہے کہ جان، آپ تقیہ اس حد تک جائز ہے کہ جب تک آپ کو کسی کو قتل نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یعنی کوئی کہ کہتا ہے کہ جان سے کی مار دو، علاوہ ہر ہاں جان سے مار دو، ہاں وہ تقیہ نہیں کر سکتے، میں آپ کو کیونکہ قتل کروں میرا گا کہ اگر ایک فلانی کو دوست، قتل نہیں کرو تو پھر آپ قتل ہو جاؤ بھائی، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے نا۔ باقی میرا ایک امور میں دوست ہے، تقیہ وہ بھی ہے۔ وہ بھی شیعہ ہوا ہے، لیکن وہ یہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے امام کی حدیث پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے جان و مال کو کوئی خطرہ ہو تو آپ تقیہ کر بالکل سکتے ہیں، تو کیا بالکل بالکل یہ صحیح، جائز ہے؟ بالکل بالکل تقیہ تو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو قتل کا ہے ہی نہیں، یہاں تو مان لو جان کا، مال کا۔ تو آپ نے کہا کہاں تک تقیہ جائز ہے نا، اگر جان و مال کو خطرہ ہے، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے کہ کسی کو قتل کرو، قتل کرنا پڑ رہا ہے مجھے، میں تقیہ کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو قتل میں کے علاوہ تقیہ کہیں کی اور وجہ سے یہ تقیہ کہہ نہیں ہے؟ سکتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندوؤں کے درمیان رہتا ہوں، مجھے قتل کر دیں گے، میں کہتا ہوں کہ نہیں جی میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، یہ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ اب جیسے وہاں پہ فسادات ہوتے ہیں نا ہندوستان میں، مسلمان کو پکڑتے ہیں، مسلمان کو کہتے ہیں کہ بھائی تو مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں، اس کے منہ میں تیل ڈالتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں، پھر اس کو آگ لگاتے ہیں، بیچارہ وہ اندر سے جل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ تو ایسے حالت میں اگر آپ کو پکڑ لیا نا، آپ کو پکڑ لیا تو آپ یہاں پہ وہ لال نشان لگا دیں، کہتے ہیں میرا نام ہے موہندر سنگھ، میں تو ہندو پکا، مسلمانوں کے خلاف نعرہ بازی کرو تاکہ تمہیں کوئی شک ہی نہ کرے کہ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تقیہ کریں، تقیہ اس طرح، یا مثلا کسی ایسے جگہ پر ہے کہ حکومت آپ کو پکڑ لے گی نا اگر آپ مسلمان ہیں، تو آپ بتاؤ کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یا کوئی بھی چیز اپنی جان و مال بچانے کے لیے۔ لیکن اگر بات یہ ہو کہ وہ آپ سے کہہ دے کسی کو قتل کرو، ہاں کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، تقیہ اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر عزت کا معاملہ ہو تو پھر
بالکل اپنی عزت، اگر کوئی شخص مثلا آپ کو ریپ کرے گا بھائی، اب اس میں آپ تقیہ عزت مختلف مارے ہوتے ہیں گا، نا۔ پکڑ کے مارے گا یا ہاں، کسی